بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ آج میں اسلام کا جو آخری بنیادی رکن ہے زکوٰۃ اور اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ مثال کے طور پر جیسے زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ صدقہ فطر ہے، عقیقہ، قربانی ہے اور حج ہے۔ یہ وہ 5 مسائل ہیں جو تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مگر لوگ ان کے اندر فرق نہیں کرتے، اس کے اندر تمیز نہیں کرتے، ڈیفرینشیٹ نہیں ہے ان میں۔ تو آج میں 1 بائی 1 اس مختصر وقت کے اندر یہ بیان کروں گا کہ یہ 5 چیزیں ہیں کیا، اور ان کی استطاعت کیا ہے، ان کا نصاب کیا ہے، اور ان کا کیا کیا حساب ہے جس کے مطابق ہم یہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آئیں گے زکوٰۃ کی طرف۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اگر جسم کی کیا کہتے ہیں کہ میل کچیل کو دور کرتا ہے، تو جو زکوٰۃ ہے وہ آپ کی مال کی میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ تو اس کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہے 1 سال کے اندر، اس میں سال کا گزرنا شرط ہے، تو ایسے بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور خاص کر کے عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، تو اگر کسی کے 7.5 تولے سے اوپر کسی کے پاس سونا ہے یا 52.5 تولی سے زیادہ چاندی ہے، تو اس عورت کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے اور اس مرد کو بھی دینی چاہیے اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونے کے برابر پیسے ہیں۔ اگر پیسے 7.5 تولے کے برابر نہیں یا 52.5 تولے کے برابر اگر اس کے پاس پیسے ہیں، تو اس بندے کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے گی، چاہے وہ سالڈ فارم میں ہو چاہے وہ پیسوں کی فارم میں ہو۔ تو اگر یہ نصاب بنتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ نہیں دیتا تو وہ گناہ گار ہے۔ دوسرا، جو بندہ قرض دار ہے، اگر تو اس کے اوپر قرضہ ہے تو پہلے وہ قرضہ ادا کرے، تو قرض دار کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو شائبہ ہے کہ 1 سال ختم ہونے سے پہلے مجھے فلانی جگہ سے پیسے آ جانے ہیں، اور وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، جیسے وہ کیلکولیشن کرتا ہے کہ میرے پاس کوئی اتنے پیسے آ رہے ہیں کہ وہ 7.5 تولے سونے کے برابر ہیں یا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں، تو ایسے بندے کے اوپر بھی جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے۔ 7 چوکا 28 لاکھ روپے اگر آج کے دور میں کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور اس وقت کوئی 2,000 کے قریب چاندی ہے، تو اگر کسی کے پاس 1.5 لاکھ کے قریب یا 1.25 لاکھ کے قریب اگر پیسے ہیں، تو ایسے بندے کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ جو زکوٰۃ ہے وہ 2.5% ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 100 روپیہ ہے تو اس کے اوپر 2.5 روپے کیا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، اور اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو اس کے اوپر 2500 روپیہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے معاملات ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور ادا بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر جو ہے یہ عید الفطر سے پہلے ادا کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو آخری عشرے میں ادا کر دیا جائے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اگر آپ کے روزوں میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اگر اس میں کوئی آپ سے لغزش ہو گئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، اس کو آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ہر عاقل و بالغ کے اوپر فرض ہے۔ اگر عید سے پہلے اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہو گیا تو اس کے اوپر بھی ہے۔ تو جو صدقہ فطر ہوتا ہے اس کی مختلف ریشو ہوتی ہے، گندم کے لحاظ سے، جو کے لحاظ سے، کشمش اور کھجور کے لحاظ سے۔ تو آپ وہ اس دور کے مطابق جو ریٹ چل رہا ہے، جو گندم کا ریٹ ہے جتنا بھی مثال کے طور پر 150 یا 200 روپے کلو ہے، تو اس میں 2.25 کلو کے حساب سے آپ نے پیسے بنانے ہیں۔ 2.25 کلو کھجور کے کر لیں، 2.25 کلو کشمش کے کر لیں، 2.25 کلو جو کے یا 2.25 کلو گندم کے، تو وہ آپ کیا کہتے ہیں غریبوں مساکین کو دے دیں۔ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، یہ چیزیں بھی دے سکتے ہیں، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ عید سے پہلے ادا کریں، تاکہ جو غرباء ہیں، جو مساکین ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں کی شاپنگ کر لیں اور آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تیسرا ہے عقیقہ۔ عقیقہ جو ہے یہ کرنا سنت ہے، اور سنت مؤکدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے۔ حضرت امام حسن، امام حسین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا عقیقہ حضور پاک نے خود فرمایا۔ عقیقہ میں یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، مینڈے یا دمبے، اور اسی طرح لڑکی کی طرف سے 1 بکرا، 1 دمبا یا 1 مینڈا کرنا چاہیے، اور اس کا جو گوشت ہے اس کی ترتیب وہی ہے جو قربانی کے گوشت کی ہے، یعنی 3 حصے کریں، 1 حصہ اپنے لیے، 1 رشتہ داروں کے لیے، تیسرا غرباء مساکین اور ہمسایوں کے لیے۔ تو اس کی تقسیم اسی طرح، اگر سارا حصہ بھی اگر کوئی خود رکھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں تو آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں، بانٹ بھی سکتے ہیں،
اور اس کی تقسیم کار وہی ہے جو قربانی کے گوشت کی تقسیم کار ہے۔ تو اگر کسی نے بڑا جانور کیا ہے جیسے بھینس ہے، گائے ہیں یا اونٹ ہے، تو اس کے چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں تو آپ پھر 7 کے حساب سے کر لیں۔ اگر آپ مثال کے طور پر 3 بیٹے 1 بیٹی ہیں تو 6 حصے بیٹوں کے ہو گئے، تو 1 حصہ بیٹی کا ہو گیا، تو 7 حصے اس طرح، اس میں بھی 2 حصے لڑکے کے ہوں گے، 1 حصہ لڑکی کا ہوگا، تو آپ اس طرح کیلکولیشن آپ اس کی کر لیں گے اور تقسیم کار بھی اسی طرح ہی کریں گے۔ چوتھا آ جاتا ہے قربانی۔ قربانی جو ہے یہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے، سنت ابراہیمی ہے، اور جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر یہ واجب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور ذبح فرماتے، 2 مینڈے آپ ذبح کرتے۔ تو اس کے لیے صاحب حیثیت ہونا ضروری ہے، یعنی جس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کو قربانی بھی کرنی چاہیے کہ وہ قربانی بھی ادا کرے۔ اور اس کے لیے قربانی کے لیے کیا کہتے ہیں کہ سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، جیسے صدقہ فطر کے لیے قربانی کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس قربانی کے دنوں میں پیسے آ گئے ہیں، مثال کے طور پر کہیں سے بھی آ گئے ہیں، وہ سیلری کے ہیں، ادارے ہیں، کہاں سے بھی ہیں، تو آپ نے قربانی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر 50,000 سے اوپر اگر آپ کے پاس اماؤنٹ آ گئی ہے 60 70، تو ایک بکرا اس میں آ جاتا ہے، تو آپ قربانی کریں۔ اگر نہیں کرتے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ اگر نصاب اس چیز کو پہنچ رہا ہے کہ جس سے آپ کو ایک بکرا مل رہا ہے ایزیلی، تو آپ کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اس کا طریقہ کار وہی ہے کہ اس کے 3 حصے کریں گے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا غربا مساکین کے لیے، تیسرا رشتہ داروں کے لیے۔ اور قربانی کے گوشت بھی آپ سارا بھی رکھ سکتے ہیں، اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں، اگر اس میں کمی آ رہی ہے تو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوست احباب کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن سنت عمل یہی ہے کہ اس کے 3 حصے آپ کریں۔ اور قربانی کا جو افضل عمل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دن قربانی کرنی چاہیے، اور جو قربانی ہے یہ سنت ابراہیم ہے، یہ ہمارے نبی کی بھی سنت ہے اور حضور پاک کی بھی سنت ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں، اور قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں، جب بھی پیسے آ گئے آپ کر سکتے ہیں ان دنوں میں۔ اور عقیقہ آپ زندگی میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس کی ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ اور آخر میں آ جاتا ہے حج۔ حج کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے۔ یہ اور قربانی، یہ اور جو زکوٰۃ ہے یہ بالکل ایکول ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں اور اگر آپ پھر بھی حج نہیں کرتے، تو اس حوالے سے حضرت علی کا قول ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کو اس کے پاس پیسہ بھی تھا، سواری بھی تھی، جابر حاکم کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، تو وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اور حج کرنا چاہیے، اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اپنے آپ کو فسق و فجور سے بچایا، لغویات سے بچایا، تو ویسے ہے کہ جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور حاجی کے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، حاجی کے بھی، عمرہ کرنے والے کے بھی۔ اور حج کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا ہے کہ یہ جو ایام ہیں یہ بیسیکلی 5 ایام ہیں، 8 ذی الحج سے لے کے 12 ذی الحج تک۔ اس کے اوپر میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، اس میں منی، عرفات، مزدلفہ، جمرات اور قربانی، رمی اور حلق، یہ چیزیں شامل ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا پیکج اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ جس میں یہ کی جاتی ہیں۔ 8 کو آپ منی جاتے ہیں، صبح فجر سے لے کے آگے 9 کی صبح فجر تک آپ نے منی میں رکنا ہے، 9 کو فجر پڑھ کے آپ نے عرفات چلے جانا ہے، اور جیسے غروب آفتاب ہوگی آپ واپس مزدلفہ آ جائیں گے، 9 کی رات مزدلفہ گزاریں گے، 10 کو پھر آپ منی آ جائیں گے۔ وہاں پہ آپ پہلے دن جو بڑا شیطان ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں رمی کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ قربانی کریں گے۔ یہ جو قربانی ہے یہ وہ عید والی قربانی نہیں ہے، یہ شکرانے کی قربانی ہے جو حج کی طرف سے ہی ہے۔ پھر آپ حلق یا قصر کریں گے، حلق کرنا یعنی سنت یعنی اس طرح پھیرانا، اور قصر یہ ہوتی ہے کینچی کے ساتھ کاٹنا۔ پھر طواف زیارت آپ کریں گے، پھر اس کے بعد 11 اور 12 2 دن آپ تینوں شیطانوں کو بترتیب رمی کریں گے، اور اس کے بعد پھر جب آپ نے واپس آنا ہے پاکستان پھر آپ طواف الوداع کریں گے۔ تو اس طرح یہ پروسیس سارا مکمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے بیان کیا، اور اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔